غار سجدہ شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں، مدینہ منورہ کے قریب ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اپنی امت کے لیے، اور کتنے دن تک آپ روتے رہے، اور پھر وہ صحابہ کرام بہت پریشان تھے، ملتے نہیں تھے۔ تو جب گئے، مولانا جامی نے اس کو بڑا تفصیل سے لکھا ہے، تو وہاں ایک وہ جو تھا یہ چرواہا وہ تھا، اس سے پوچھا صحابہ کرام نے، میں نے زیارت کی ہے، میں نے اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پائے اقدس لگا ہوا ایز اٹ از آج بھی موجود ہے، میں نے اس کے بوسے دیے ہیں وہاں پہ، اپنی آنکھوں سے بہاریاں دی ہیں میں نے جا کے۔ تو اس سے پوچھا کہ ادھر سرکار تو نہیں آئے، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا ادھر کو بندہ آیا ہے، لیکن 3 روز سے میری بکریاں رو رہی ہیں مسلسل اور کچھ کھا پی نہیں رہی، اس غار کی طرف جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس طرف جب گئے تو صحابہ کرام تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے کہ جبریل امین سے آپ نے پوچھا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جہنم کے کتنے درجے ہیں، تو آخری جو درجہ ہوگا اس پہ پھر وہ جبریل امین چپ کر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل بتاتے نہیں، تو انہوں نے بہت خاموشی سے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ اس میں بھی آپ نے اتنی گریہ وزاری فرمائی کہ صحابہ کرام جاتے رہے، سفارش کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نماز پڑھ کے پھر گھر، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے گڑے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے رو رو کے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا گیا کہ آپ سرکار سے جا کے کہیں کچھ کھائیں پئیں، سرکار بہت کمزور بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ تو جب سیدہ پاک گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور یہ پیغام لائے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسوئے مبارک ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ہر لمحے پہ ہر کیفیت پہ ایک الگ عنوان ہے، اور آنسوؤں کے متعلق کہا گیا ہے کہ آنسو بے آواز گفتگو ہوا کرتے ہیں جو محب اور محبوب کے مابین ہوتی ہے، جس کا ادراک غیر کو نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کی ایک خاص کیفیت ہے جو صرف محبوب سمجھ سکتا ہے اور محب سمجھ سکتا ہے، غیر اس سے پرے رہتے ہیں۔ اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت۔ آنسو جو ہوتے ہیں نا یہ ایک بڑی پاور رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، مسلم میں یہ روایت ہے اور مسند میں بھی، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو 2 واقعات آپ نے بیان کیے اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ فرمایا کہ حضور تشریف فرما ہے تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قول رب نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یا اللہ یہ بت ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن جس نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا گروہ ہے۔ آپ خاموش ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب اتنا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس رواں ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے تو صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ آپ یہی 2 آیات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آگے فرمایا اللہم امتی امتی فبقا، پھر حضور ہوئے، پھر یہی آیت پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک، پھر آگے کہا اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ اسی دوران صحابہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، جبریل جاؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، میرے محبوب کے آج رونے کی وجہ کیا ہے، جبکہ رب آپ کی دلی کیفیت کو جانتا ہے۔ تو جبریل امین سے حضور نے یہی فرمایا، اے جبریل اللہم امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ پھر جبریل امین واپس جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مایوس نہیں کریں گے، اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو سیدہ خاتون جنت نے ایک بار پوچھا یا ابا جان کہ آپ کب راضی ہوں گے، فرمایا جب تک میرا آخری امت جنت میں چلا جائے گا، میں اس وقت تک رب سے راضی نہ ہوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کی رضا کس میں پوشیدہ ہے، فرمایا قیامت کے روز میں اتنے گناہ گاروں کی بخشش کرواؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ کروں گا، اتنا سجدہ ریزی کروں گا کہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکالتا چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ جتنی دنیا میں پتھروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد ہے اتنے لوگوں کی میں بخشش و مغفرت کروا لوں گا۔ کہ وہ جو ابلیس ہے وہ بھی سر نکال لے گا کہ شاید میرا بھی کام بن جائے۔ جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں صحابہ صوفہ، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ صوفہ موجود ہیں تو قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا تم اس پہ افمن تعجبون، کیا تم تعجب کرتے ہو اس قول پہ،
اور اللہ کے کلام پہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تُبْكُونَ، تم روتے نہیں ہو اور تم تضحیک کرتے ہو. یہ کیا یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی صحابہ صفا نے رونا شروع کر دیا. جب صحابہ صفا رونے لگے تو آپ نے ان کی کیفیات کو دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں. جب میرے محبوب روئے تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی حضور کو دیکھا دیکھی رونا شروع کر دیا. اب ایک گریا کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، ایک پورا ماحول جو ہے گریا و زاری کا ہو گیا. میرے محبوب بھی رو رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی رو رہے ہیں، صحابہ صفا بھی رو رہے ہیں، اور کیفیت وہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. پھر اسی دوران پھر حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ گریا اللہ کو پسند ہے. جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں جو آنسو روا ہوتے ہیں، اللہ اس پہ ہاتھ سے جہنم کو حرام جو کر. آنکھ اللہ کے خوف سے تر ہو جاتی ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی.